اللہ علیہ وسلم سے میں شروع میں پڑھ رہا تھا یہ فلیکس تعلیمی کانفرنس، علم، تعلیم، نالج، اور یہ حدیث اس میں بھی آئے گی سلائیڈ میں، جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو ٹیچر ہوں۔ یہاں پر بہت سارے ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، بہت سارے اسکول سربراہان اور مالکان بیٹھے ہوں گے، اور ہم ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے نبیوں والا کام کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے انبیاء کے جانشین شاید یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور حضور اقدس علیہ السلام کی ولادت سے منسوب مہینہ ربیع الاول، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تعلیمی کانفرنس بھی ہے اور سیرت کانفرنس بھی ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کی سیرت سے کوئی دو چار واقعات، اب دیکھیے یہ سلائیڈ ایک دم سے آئی سامنے، تو ایک دو تین واقعات ہر امتی اور ہر ایمان کے دعوے دار کے ذہن کے اوپر یوں سے امڑنے چاہیے۔ اچھا میرے نبی کی سیرت کا یہ واقعہ، یعنی ہمیں سوچنا نہ پڑے۔ میں اگر آپ میں سے کسی کو کہوں کہ اپنے ابا جان کی زندگی کے دو تین واقعات بتائیں تو آپ کو بیسوں ڈھیروں واقعات آپ کے ذہن میں ایک دم سے امڑتے چلے آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیے میں یہاں کھڑے کھڑے یونٹی کیمپس میں سب سے پہلے یہ کام خود کرتا ہوں، میں یہ کام خود کرتا ہوں، میں ایک میزان، یہ دونوں ہاتھ فرض کیجئے میرے میزان، اس میں سب سے پہلے میں نے اپنی ساری پھوپھیاں ڈال دی، ساری خالائیں ڈال دی، سارے ماموں اور چچا ڈال دی، باقی ساری برادری ڈال دی، اس میں دادا دادی نانا نانی ڈال دی، اور اس کے بعد اس میں اپنی بیوی ڈال دی۔ اس کے بعد مجھے میرے 3 بچے ہیں جن سے مجھے شدید محبت ہے، میں نے اس میں عبداللہ، زینب اور ابراہیم کو ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے اس میں اپنے والد صاحب کو ڈال دیا۔ بہت سوچ سمجھ کر مجھے جننے والی ماں جو سب انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اس میں اپنی والدہ کو ڈال دیا۔ اس میں میں نے اپنا موبائل رکھ دیا، اس میں میں نے اپنی ساری بلونگنگ رکھ دی، کپڑوں کی الماری میں جتنی چیزیں ہیں اس وقت میرے سامنے میں نے وہ رکھ دی ہیں۔ میں نے اس میں اپنی گاڑی اور گھر بھی رکھ دیا، میں نے اس میں اپنا پروفیشن رکھ دیا، میں نے اس میں جان جوانی اور صلاحیتیں رکھ دی، اپنے مشاغل رکھ دیا۔ ایک چیز سنبھال کر رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ڈال رہا آپ کے سامنے، اور وہ ہے محمد بن اشرف کی جان، میں نے اپنی جان بھی اس میں ڈال دی۔ اب دوسرے پلڑے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال رہا۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پلڑا جو ہے یہ کوئی 19-20 کے فرق سے آقا علیہ السلام کی محبت کا پلڑا جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے، نہیں، میرا دعویٰ ایمان کی مجھے فکر کرنی چاہیے۔ ان میں تو کمپیریزن ہے، 19-20 کا فرق ہے، یہ ایسے، اور جب تک اسرائیل یہاں پر آ کر انگوٹھا نہیں رکھتا یہ ایسے ہی رہنا چاہیے۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی میں کس کس نے آنا ہے اور اللہ نے مجھے کیا کیا عطا کرنا ہے اور کیسی مجھے کس چیز کی اور محبت ہو سکتی ہے۔ اب اس پلڑے میں رہتی سانسوں تک جو بھی ڈالوں وہ ایسے ہی ڈالوں، ایسے، اور میں اس کو بڑی محبت اور الفت کے ساتھ دیکھتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ پلڑا ہمیشہ کے لیے جھکا ہوا۔ رمز قرآن روح ایمان، رمز قرآن روح ایمان، جانے حس حب رحمت اللہ، کروں تیرے نام پہ میں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ واقعات، یہ پکڑ سیرت کے کچھ واقعات ہر امتی کو، اب یہ 5 کا مطلب یہ کہ 5 واقعات ہیں، یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 60 واقعات ہیں یا 140 واقعات ہیں، لا متناہی واقعات ہیں، 5 تو پتہ ہونے چلے جائیں نا، اخلاق و کردار، میں اشارہ کرتا ہوں، ڈسکس نہیں کروں گا، محض اشارہ۔ اگر آپ میں سے آپ کے کسی رشتہ دار پر، دور کے رشتہ دار کا لاش میں
کلیجہ نکال کر کوئی خاتون چبا لے آپ کے گاؤں میں، دور کا رشتہ دار تھا، اور وہ خاتون اب چلتی ہوئی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کی کیفیت کیا ہو؟ جس عورت نے ہندا نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا کلیجہ چبایا، وہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا کہ جو اس کے گھر میں گھس جائے گا اس پر سلام اللہ۔ جس عورت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ جب اسلام قبول کرنے آئی، وہ یہودی خاتون۔ اب دیکھیے کس طرح سے ہم معلمین کو اور نبی کے وارثوں کو اور جانشینوں کو ہمارا کردار بچہ دیکھتا ہے۔ ابھی جو ہم بات سن رہے تھے نا کہ بچہ آبزرور ہوتا، بچہ دیکھتا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دکھا کر صحابہ کو تیار کیا۔ وہ جب عورت آئی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اچھا کیوں جادو کیا تھا، اچھا دل میں کیا آئی، اچھا وہ میرے بال ان کو گنڈ دے کر مڑوڑی دے کر چھپایا کہاں تھا، کہاں دبائے تھے؟ آپ کی بیوی پر نہیں، آپ کی بہن پر نہیں، آپ کی کزن کے اوپر کوئی صاحب جھوٹا الزام لگا دیں بدکاری کا آپ کی کزن سے، اور پھر وہ سارے فرینڈ اور سارے کمالیہ میں لوگوں کو بتاتے پھرے کہ وہ اس کی کزن نے یہ کیا، تو وہ صاحب جب آپ کے پاس آئیں گے آپ کیا کریں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا، جو برات قرآن میں اللہ نے کی وہ تو کی، جو اللہ نے سزائیں مختص کی وہ تو حضرت نبی نے جاری کی، لیکن عبداللہ بن ابی فلاں ادھر آؤ، یار تم نے میری بیوی پر الزام کیوں لگایا؟ تمہیں نہیں پتا یہ نبی کی بیوی؟ کوئی ایکسپلینیشن، کوئی کومنٹس، کوئی وضاحت، کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ یا مجھے پیچھے کچھ چھوٹے سے بچہ نظر آ رہا تھا، کسی ایسی مجلس میں یہاں پر کوئی ایک بچہ کھڑا ہو کے یا اسٹیج کے اوپر اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہاں پر پیشاب کر دے تو اس کی والدہ یا اس کا والد جو اس کو درگت بنائے گا ہی، شاید حاضرین مجلس بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تمیز نہیں ہے، بچوں کو لے آتے ہیں، یہ ہمارے عمومی رویے۔ بچے نے نہیں، ایک عاقل بالغ، ایک اعرابی نے آ کر کسی سکول میں نہیں، مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، عاقل بالغ۔ صحابہ دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حاجت پوری کر۔ جب اس نے پوری کر لی، خود ڈھول منگوایا، اس کا پیشاب دھویا اور بعد میں اس کو بڑی محبت سے سمجھایا۔ تو یہ یعنی سیرت کے ساتھ مطابقت، جو لوگ کردار سازی ان کی کرنا چاہتے ہیں سیرت کے ساتھ، یعنی بڑے اطلاقی لیول پر، امپلیمنٹیشن لیول پر جا کر ہمیں ان واقعات کو آج کی معروضی دنیا کے اوپر ان کو چسپاں کرنا ہے۔ میں برکت کے لیے ایک دو فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کو گزارنا چاہتا ہوں کہ کس طرح فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ تجلی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نسل نوح کی کردار سازی کر سکتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار سنوار سکتے ہیں۔ بھلے مجھے معلوم ہے کہ میں 2018 کی سٹیج پر کھڑا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی نے کیا فساد برپا کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ انسان معاشی حیوان بن چکا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مصروفیات کا انبار ہے، مجھے معلوم ہے کہ باپ کہتا ہے میں تربیت کو لے کر بیٹھا رہوں یا میں کمائی کروں، مجھے معلوم ہے کہ والدہ کہتی ہے میں ہانڈی روٹی کروں، کپڑے دھوں، گھر کی صفائی کروں یا میں ان کے کردار سازی کروں، مجھے معلوم ہے کہ ٹیچر کہتی ہے اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، لیکن یہ عام طور پر یہ باتیں ہیں، یہ رویے ہیں کہ ٹیچر کہتی ہے مجھے اخلاق و کردار سے کیا لینا دینا، اس سے کوئی میری ACR یا میری پرفارمنس یا میرے انکریمنٹ پر اثر پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے یہ سب مسائل ہیں، لیکن کیا یہ فرامین اتنے پھیکے ہیں کہ یہ 2018 کے بچے کی کردار سازی نہیں کر سکتے؟ کیا ان میں اب وہ جاذبیت اور جان نہیں رہی؟
ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کچھ ماڈلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے ٹیچر، کس طرح سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ لوگ براہ راست بچے براہ راست سیرت سے، فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن. یعنی میری گفتگو بڑی سادہ ہوگی اور انشاءاللہ بڑی کانسیپچول ہے کہ کس طرح سے سیرت سے، جیسے میں نے کچھ مچھالیں دے کر آپ کو سمجھا، حدیث سے اور قرآن سے کس طرح سے ہم نے ڈرائیو کرنی ہے سیرت و کردار کی بات. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قیامت والے دن اب بچے کو یہ بتایا جائے اور اس کی ڈیمونسٹریشن کروائی جائے اور اس کے رول پلے کروائے جائے. جیسے میں نے ایک میزان یہاں پر آپ کو نصب کر کے دکھائی نا کہ سب سے پہلے اس ایکٹیویٹی کو میں کرتا ہوں. تو ما من شيء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. قیامت والے دن اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز، کردار سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نامہ اعمال میں نہیں ہوگی. انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. میں تو ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ٹیچنگ بھی میں کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تو کام ہی، میرا تو ایجنڈا ہی، میری اسائنمنٹ یہ ہے کہ کردار سازی کروں، اخلاق سنواروں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انٹیروگیٹو وے میں کیا انداز ہے، خوبصورت. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں. مل مفلس، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ غریب کون ہوتا ہے؟ قالوا، اب یہ دیکھیے ایک کلاس ہے، صفحہ میں کلاس ہو رہی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر دے رہے ہیں. طریقہ کیا؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر یہ آپ علیہ السلام کی ایک کلاس کا ایک لیکچر اور یہ نریٹ ہوتا آج میں کمالیہ کی یونٹی کیمپس میں وہ لیکچر. یعنی شکل اور زبان اور آواز میری ہے لیکن بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی معنی ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس لیکچر میں اس وقت بیٹھے ہوئے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے صفحہ کے چبوترے پر پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی دانش نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کہا کہ غریب وہ ہوتا ہے. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کیش نہ ہو، ویلتھ نہ ہو، کرایہ دار ہو بیچارہ، موٹر سائیکل پرانی فرنیچر سی رکھی ہوئی ہو. اب یعنی کس طرح سے آپ نے چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے بچے کے موجودہ ذہن کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة. نہیں، غریب وہ ہے جو قیامت والے دن میری امت میں سے آئے گا. اب وہ کوئی بے عمل شخص نہیں ہے جس کا یہ تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ روزے لے آئے گا، نمازیں لائے گا، صدقے خیرات عبادات اور زکاتیں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی سے بد کلامی اور بد اخلاقی کی ہوگی، ساتھ میں کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، ساتھ میں کسی کا حق کھایا ہوگا، مال دبایا ہوگا. مال یہ نہیں کہ 10-12 لاکھ روپے دبایا ہوگا، 100 روپے. اتنا انصاف ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے تو قیامت والے دن بغیر سینگوں والی بکری کو اللہ سینگ دے کر کہے گا کہ اس کو مارو. کسی کا مال دبایا، 100 50 500 1000، کسی کا بھی حق کھایا، کسی کا خون بہایا. اب خون بہانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا، یہ کونی مار کے کسی کا ہونٹ پھاڑ دیا، کسی کو چپیڑ مار دیا. فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسْنَاتِهِ هَذَا وَمِنْ حَسْنَاتِهِ. تو اس کی نیکیاں
ان کلیمز والوں کو دے دی جائیں گے. اور قیامت والے دن کرنسی جو ہے، اب یہ بچوں کو سمجھانے کی بات ہے کہ قیامت والے دن کرنسی جو ہے وہ صرف نیکیاں ہوں. کوئی بھی سیٹلمنٹ کرنی ہے تو وہ نیکیوں کی شکل میں کرنی ہوگی. تو اس کی نیکیاں جو ہیں، اب کتنا پیارا ہے کہ اگر ٹیچر رول پلے کر کے اس کو دکھائے. بچوں کی لڑائی ہوئی ہے اور اب ایک بچہ ہے، اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی اور اس نے کسی کو گالی دی. اب ٹیچر کہے کہ اچھا ایک میزان ہے، اس میں اس کی کچھ نیکیاں. اب وہ جس کو گالی دی یا جس سے لڑائی کی یا جس کی شکایت لگائی بلا وجہ، ان کو کہے کہ وہ تو مار. تو اب اس کو یعنی اگر بچوں کو کروا کر دکھائیں کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی گئی، اور ابھی بھی کچھ اور ادھر سے کلیم کرنے والا، کچھ ادھر سے کلیم کرنے والا آ رہا ہے. تو اگلے حدیث کے فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. ابھی بھی کلیم کرنے والے لوگ آ رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کی حسنات اور اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں. تو اب اس کے گناہ اٹھا کر، لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے اور نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے بدکاری نہیں کی تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے والدین کا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن میں بد اخلاق تھا. لیکن صرف اس بد اخلاقی کی وجہ سے اب میرے نامہ اعمال میں کئی بدکاریاں ہیں لوگوں نے جو کی تھی. اب میں جہنم میں بدکاری کی سزا، جھوٹ کی سزا، وعدہ خلافی کی سزا، اس لیے کہ میں بد اخلاق تھا. میری نیکیاں وہ لے گئے اور ان کے گناہ میرے نامہ اعمال میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈال دیے گئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ دیکھیے یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الكذب وهو بات بني له في ربض الجنة. میں نے اس چیز کو کیا بطور ریسرچر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بہت سادہ انداز میں بچے کی ذہنی سطح کے مطابق آپ ایک دفعہ کھول کر سمجھا دیں. ان فرامین اور ان لیکچرز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی روحانیت، اتنی طاقت ہے کہ یہ بچے کی شخصیت اور خوب بن جاتی ہے، اور پھر بچے کی شخصیت اور کردار میں سے یہ چیزیں نہیں نکلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ چھوڑ دے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ جنت کے اطراف میں اس کو محل دیں گے. وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌ. بچوں کی آپس میں بحث و جدال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دو بچوں کی کروا کر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بحث چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہوتے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے وسط اور سینٹر میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا. وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقُهُ بُنِيَ لَهُ أَعْلَاهَا. اور جو اپنا اخلاق سنوار لے، جنت کی سب سے اونچی کالونی، سب سے عرفہ اور اعلیٰ کالونی میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. کیسا اتفاق ہے، اقبال کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کردار سنور جائے قرآن اور سیرت کی روشنی میں، بچوں کی تربیت قرآن اور جدید نفسیات کی روشنی میں، کس طرح سے ایک معلم یہ کر سکتا ہے کہ سادہ سادہ سے 10 فرامین نبوی اللہ کے نکالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تھوڑا سا تھنکنگ پروسیس کے ذریعے سے ان کو بچوں کی ذہنی سطح اور استطاعت کے مطابق ان کو سمجھا دیں. ہماری اسلامیات کی پڑھائی جس طرح سے پھیکی اور بے معنی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں بچے کی شخصیت میں نہیں اترتی ہیں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن. اچھا، جھوٹ کو ہم نے سچ سے بدلنا ہے. اب یہ اخلاقیات کا کینوس، بخل کو دریادلی سے، بے حیائی کو عفت و عصمت اور پاک بازی سے، ظلم کو عدل و انصاف سے، بدعہدی کو پابندی عہد سے، بددیانتی کو دیانتداری سے، انتقام کو عفو و درگزر سے، سخت گوئی کو نرم گفتگو سے، وعدہ خلافی کو عفائے عہد سے، دو روح پن کو دو روحہ پن، یہ بد اخلاقی ہے. بد کلامی کو خوش کلامی سے، غرور کو بردباری سے، بزدلی یہ
بد اخلاقی ہے، اور پچھلے کچھ دہائیوں سے ہم نے بزدل قوم کو گروم کیا۔ بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چپ کر کے بیٹھ جا، ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکہ لگوا دیں، رات کو کیسے سلا بھو آ رہا، بابا پڑھ کے لا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بزدل بنتا ہے، اور بزدلی بد اخلاقی، ناشکری کو شکر سے، بے صبری کو صبر سے، حسد کو رشک سے، سنگدلی کو رحمدلی سے، جھوٹی گواہی کو شہادت حق سے، عہد شکنی کو ایفائے عہد سے، اور بہتان ترازی کو حق گوئی، گالی گلوچ کو اسوے کلام سے، بغض و کینہ کو اخلاص سے، ڈنڈی مارنا کو صحیح ناپ تول سے، فضول خرچی کو میانہ روی سے، اجلت پسندی۔ ہماری قوم عجب جلتی کا شکار ہے، عجب بے معنی قسم کی اجلت پسندی، یہ بد اخلاقی ہے۔ قطع رحمی کو صلہ رحمی سے، ریاکاری بد اخلاقی ہے، اس کو اخلاص و للہیت سے، تکبر کو تواضع سے، ایذا رسانی کو تسکین رسانی سے، خود غرضی کو احساس سے، بھیک مانگنے کو عزت نفس سے، پھوٹ ڈالنے کو سلجھوئی اور بدکاری کو عفت و عصمت سے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں بدلنا ہے۔ میں جلدی قرآن مجید میں اب کس طرح سے براہ راست، یعنی ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ خود اللہ رب العزت، خود پتہ نہیں مجھے یہ الفاظ کہنے چاہیے یا نہیں کہنے چاہیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ خود اللہ نے محمد بن اشرف کو بلایا، محمد بن اشرف ادھر آ، ایسے نہ کیا، ایسے نہ کیا، یہ بری بات، ایسے کیا، ایسے کیا۔ اور یقیناً آپ کو ان آیات کو پڑھ کر بھی یہ احساس ہوگا کہ شاید مجھے یہ لگتا ہے اللہ مجھے سکھا رہے ہیں، اللہ خود میری تربیت فرما رہے ہیں، اللہ خود میرا اخلاق سنوار رہے ہیں۔ یا